پیدا ہوئے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صاحب کی شہادت کی تاریخ ہے. اس میں دیکھیے یہ ہمارے 7ویں امام ہیں اور سات کا جو ہنسا ہوتا ہے نا بہت ہی پاورفل ہوتا ہے. ہر انبیاء کا سلسلہ جو ہوتا ہے تو اس کے بعد 7واں جو دور ہوتا ہے نا اس کے نیا دور شروع ہوتا ہے. وہ نئے دور کے مجدد ہوتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کے بعد سے جو ہوتا گیا شیش علیہ السلام ہے اور بھی انبیاء ہیں تو یہ جو ادریس علیہ السلام آئے تو ایک دور نیا شروع ہوا. اس کے بعد سے اور انبیاء دیگر آئے. پھر 7ویں انبیاء کا دور آیا تو نوح علیہ السلام آئے. حضرات متوجہ ہو تو 7 کا جو نمبر ہوتا ہے نا جیسے زمین آسمان سب 7 آسمان ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. طواف بھی جو کیا جاتا ہے 7 بار کیا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح سے ہمارے جو 7ویں امام کا دور آیا 6 امام کے بعد سے ڈسپیوٹ ہوا کون امام ہے. اسماعیل علیہ السلام جو جناب اسماعیل جو تھے ان کے بارے میں بھی ہم غلط نہیں بول سکتے کیونکہ اہل بیت میں سے تھے. لیکن امام کون تھے؟ آخر میں دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ امام وہ ہے جو علم کا ذخیرہ ہے. باب الحوائج ان کو کہا جاتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یعنی ان کے وسیلے سے اگر آپ پہ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو پوری ہوگی. یہ باب الحوائج ہے. اور یہ امام ہمارے بہت ہی مظلوم تھے. تقریباً 29 سال قید و بند میں ان کا گزرا اور بادشاہ وقت نے بہت کوشش کی امامت کو یہ کرنے کے لیے مذاق اڑانے کے لیے سب کچھ کی. لیکن یہ کیا تھے؟ خلیفۃ الرحمان تھے. خلیفۃ الناس نہیں تھے کہ کسی نے چون لیا. اللہ نے ان کو چنا تھا. جیسے بنو اسرائیل کے ساتھ کیا تھا؟ تابوت سکینہ تھی. ان کے ساتھ کیا تھا؟ نس عصمت تھی اہل بیت کے ساتھ. تو یہ ہمارے امام جو ہے انہوں نے امامت کا جلوہ کیسے کیسے دکھایا. ہمارے اہل سنت بھائی یہ بیٹھے ہوئے امام شافعی کا نام سنا ہوگا آپ نے. امام شافعی جو تھے وہ بھی بنو ہاشم میں سے تھے اور لاوارث تھے. امام یہ جو موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہت نفیسہ خاتون وہ امام حسن کی نسل سے تھی اور یعنی حسنی حسینی دونوں طرف سے تھی. تو ان کی جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے سے شادی ہوئی تو دیکھیں لاوارث بچہ ہے اپنی ہی قبیلے کا ہے. ان کو علم دینا شروع کیا اپنے یہاں پالا پوسا. اور وہ نفیسہ خاتون ایسی تھی کہ ان کے پاس لوگ آتے تھے مدینہ میں لوگ دعا مانگنے کے لیے بی بی دعا کر لیجیے. تو وہ تو بہت بڑی صوفی بزرگ تھیں. ان کی عبادت پہ خلل ہوتی تھی. یہاں مدینے والے لوگ ہم کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے. تو مصر چلی گئی. امام شافعی کو لے کے چلی گئی. شافعی تو بھی میرے ساتھ چلتے. امام شافعی کا نام کیا تھا؟ ادریس تھا. وہ 7 سال رہے ایجپٹ میں. مصر میں ان کا مقبرہ ہے. تو وہ بہت اہل بیت کے چاہنے والے تھے. ان کی ایک دعا آپ لوگ جانتے ہوں گے سب سنی شیعہ پڑھتے. کسی کو نہیں معلوم کس نے لکھی. لی خمسۃ الطفی بہا الرل وما والحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ سارا فیض امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہی دروازے سے نکلا. یعنی کہ اتنا علم تھا کہ جعفر صادق کے والد تھے جعفر صادق علیہ السلام جس سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک اہل سنت کی 2 فقہ نکلی. اور ان سے نکلی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر سے نکلی کون فقہ؟ یہ شافعی فقہ. یہ بہت امام شافعی بھی بہت ہی محب اہل بیت تھے. لوگ کہتے تھے علی کی محبت کرتے ہیں. بولے کہ علی کی محبت کرنا رفض ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں. اور کہتے تھے شافعی مرتے مر گیا اس کو پتہ ہی نہیں اس کا خدا اللہ ہے یا علی ہے. وہ دوسرے معنی میں کیا اس کا مطلب دوسرا نہیں لے سکتے. پھر ہمارے امام کو بادشاہ وقت نے ایک بار چیلنج کیا اڑا دیا. ایک عورت کو لا کے بھیجا یہ زینب ہے. زینب جبکہ بی بی زینب کا دور اور ان کے دور میں 200-300 سال کا فرق ہو گیا. ان کو بلایا گیا. دیکھیے سب لوگ تو کہہ رہے ہیں جناب زینب آئی ہیں تو اہل بیت میں ان کا درجہ تو آپ تو کئی پیڑھی نیچے ہیں ہم تو انہی کی عزت کریں گے. ان کے چمچے لوگ بھی کہتے رہتے. بولے ٹھیک ہے کون اصلی ہے آل رسول کون نقلی ہے پتہ چل جائے گا. بولے کیسے؟ بولے درندوں کے سامنے پیش کر. تو اس کے بہت خوخار شیر قید پہ رہتے تھے. ساتھ میں سامنے اس عورت کو لایا گیا جو کذابہ تھی. اس کو تو شیر کھا گیا. ان کے سامنے قدموں پہ جھک گیا.